السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس بہت ہی آسان انداز میں چل رہا ہے، بالکل عام فہم انداز میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارے اس کورس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ قرآن پاک کی سمجھ ہم سب کو حاصل ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن پاک کے الفاظ کو ہم سمجھیں گے، آیتوں کا معنی سمجھیں گے ہم۔ اس کورس کا یہی فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے اس کورس سے۔ تو آج ہمارا 7واں درس ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ 7واں درس ہوگا، 7واں سبق ہوگا۔ اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پچھلے اسباق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے آپ کو حرف جر کے حوالے سے بتایا۔ حرف جر میں ہمارا کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے ہم نے لا کو بتایا تھا، لا کا معنی ہے کے لیے۔ پھر اس کے بعد من کو بتایا تھا، من کا معنی ہے سے۔ پھر ان کا معنی بتایا تھا، ان کا بھی معنی سے۔ پھر کل کے سبق میں ہم نے 3 حرف جر پڑھے تھے۔ ایک ہمارا حرف جر تھا کل کے سبق میں فی۔ کیا تھا؟ فی۔ فی کا معنی میں، فی کا معنی میں۔ دوسرا تھا با، با کا معنی سے، با کا معنی سے۔ اس کا ایک دوسرا معنی ساتھ، اس کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ پھر تیسرا حرف جر جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وہ تھا اعلیٰ۔ اعلیٰ کا معنی پر، اعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ پر۔ پھر ان حروف جر کو ہم نے ضمیروں کے ساتھ لگا کے پریکٹس کی تھی، وہی ہو، ہم، کا، یا اور کم، نا، ان کو ضمیر بولتے ہیں۔ ان کا کیا نام ہے؟ ضمیر۔ تو ان کے ساتھ میں لگا کے پریکٹس کیے تھے، ہے نا؟ تو پہلے ہم کل کے سبق کو ضمیروں کے ساتھ حرف جر کو لگا کر پریکٹس کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا سبق پڑھاتے ہیں۔ تو آئیے با کو ہم ضمیر کے ساتھ جوڑ کے دہرائی کرتے ہیں۔ با کو ضمیر ہو کے ساتھ لگائیے تو کیا بنے گا؟ بہی۔ کیا بن جائے گا؟ با میں ہو لگا دیں گے تو بہی بنے گا، بہو نہیں بنے گا۔ ہاں، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے؟ بہی ہے۔ تو بہی، بہم بولیے، بکا، بیا، بکم، بنا۔ بہی بولو، اس سے، بہم ان سب سے، بکا تجھ سے، بیا مجھ سے، بکم تم سب سے، بنا ہم سب سے۔ بہی، بہم، بکا، بیا، بکم، بنا۔ اب یہی ہے، تھوڑا سے ہے ہی ہے، زیادہ کچھ ہے نہیں، بس دماغ میں صرف بیٹھاؤ بس۔ اب ہم لیتے ہیں فی کو۔ فی کا کیا معنی ہے؟ میں۔ فی کا معنی میں۔ اب اس کے ساتھ ضمیر کو جوڑیے تو کیا بنے گا؟ ہو کو جوڑیں گے تو فی ہی۔ کیا بنے گا؟ یہ فی ہو نہ پڑھنا، اچھا یہ غلط ہو جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا اسٹائل کیا ہے؟ فی ہی۔ فی ہی اس میں، فیہم بولیے، فیہم ان سب میں۔ فی کا تجھ میں، فیا مجھ میں، فیکم تم سب میں، فینا ہم سب میں، فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فیکا تجھ میں، فیا مجھ میں، فیکم تم سب میں، فینا ہم سب میں۔ پھر بولیے بغیر معنی کے، فی ہی، فیہم، فیکا،
فیہ، فيا فیکم، فيكم فینا۔ فينا اب ہم لیتے ہیں علا کو۔ علا کا کیا معنی ہے؟ علا کا معنی فرد پر، علا کا معنی پر پر۔ آپ نہیں یاد کر رہے ہو، علا کا معنی حسان نے بتا دیا کہ پر ہوتا ہے۔ علا کا معنی، پر علا کا معنی پر پر۔ اب علا کے ساتھ بھی ضمیر کو لگا کے جوڑتے ہیں اور پھر پریکٹس کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو علا کے ساتھ جب ضمیر کو لگائیں گے تو کیسا پڑھا جائے گا؟ علیہ۔ کیسا پڑھا جائے گا؟ عليه علیہ۔ قرآن شریف میں پڑھتے ہیں نا ہم غیر المغضوب علیہم، علیہم آ رہا ہے نا، تو علیہ اس پر، عليه اس پر علیہم عليهم ان سب پر۔ ان سب پر اب دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہے غیر المغضوب علیہم، تو وہاں یہی علیہم آیا ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آیا ہے نا، تو یہی علیہم آیا ہے وہاں پہ۔ تو علیہم کا کیا معنی؟ ان سب پر۔ علیہم کا کیا معنی؟ ان سب پر اب یہ معنی پکا ہو جانا چاہیے ایک دم۔ علیہم ان سب پر، علیک تجھ پر تجھ پر، علیہ مجھ پر مجھ پر، علیکم تم سب پر علینا ہم سب پر ہم سب پر۔ تو میرے ساتھ بولیں بغیر معنی کے، علیہ، علیہ علیہم، علیہم علیکا، علیکا علیہ، علیہ علیکم، علیکم علینا، علینا علیہ، علیہ علیہم، علیہم علیکا، علیکا علیہ، علیہ علیکم، علیکم علینا۔ علینا اس میں کچھ ہے نہیں، بس اس پر، ان سب پر، تجھ پر، مجھ پر، تم سب پر، ہم سب پر، یہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، بس یہی ہے، اور کیا ہے؟ تو اس کو اپنے دماغ میں بیٹھائیں۔ اچھا، کچھ ہم نے المحادثۃ العربیہ میں کچھ جملے سیکھے تھے۔ المحادثۃ العربیہ یعنی عربی بول چال میں کچھ جملے سیکھے تھے نا، وہ جملے کیا تھے؟ احاذا لہو، احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ نام ہاذا لہو لہو، شاباش، نعم ھذا لہو، ہاں یہ اس کے لیے ہاں یہ اس کے لیے ہے۔ احاذا لہم، نام ہاذا لہم احاذا لہم، نام ہاذا لہم نعم ھذا لہم، احاذا لہم، نام ہاذا لہم نعم ھذا لہم، احاذا لک، نام ہاذا لی لی، احاذا لک، نام ہاذا لی احاذا لک، نام ہاذا لی احاذا لکم، نام ہاذا لنا لنا، شاباش، احاذا لکم، نام ہاذا لنا احاذا لکم، نام ہاذا لنا ہاں شاباش۔ اب ہم لوگ نیا سبق شروع کرتے ہیں، شروع کریں نا؟ کوئی دقت، کوئی پریشانی؟ کوئی دقت نہیں، زور سے بولو۔ نہیں اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں بالکل لگنا چاہیے، نہیں تو پھر دقت ہی دقت ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے ہم اپنے اس سبق میں 3 چیز پڑھیں گے۔ کتنی چیز؟ تین چیز بس 3 چیز، زیادہ نہیں۔ 3 چیز یاد کر لو، قرآن شریف میں ہزاروں جگہ ملیں گے۔ یہ تینوں چیز مل کر قرآن شریف میں 1000 تقریباً آئے ہیں۔ اب ذرا سوچو، 1000 جگہ کا مسئلہ حل ہوگا قرآن شریف میں؟ کتنی بار آئے ہیں؟ 1000۔ 3 چیز مل کر، وہ کیا ہیں؟ آج کے ہم اپنے اس سبق میں ایلا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ الا یہ ایلا جو ہے حرف جر ہے۔ کیا ہے؟ حرف جر ارے وہی جیسے با، فی اور اعلی ہے، یہ حرف جر ہے نا، تو ایلا بھی حرف جر کے خاندان سے ہے۔ یہ حرف جر کا خاندان بہت بڑا ہے، 17 گھر ہیں حرف جر کے خاندان میں، 17 لوگ، 17 حرف جر ہیں۔ اب یہ تھوڑی تھوڑی یہ بھی چیزیں آپ یاد کریں کہ حرف جر کی تعداد کتنی ہے، تو 17 حرف جر ہیں، جس میں سے ایلا بھی ہے۔ تو ایلا کیا ہے؟ حرف جر ہے۔
دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے مع. کیا ہے؟ مع. تیسرا ہے عند. عند یہ حرف جر نہیں ہے، ہاں صرف الا کو سمجھنا حرف جر. مع ہے، عند ہے. الا کا معنی تک ہے اور طرف بھی بولا جاتا ہے. الا کا معنی تک، طرف. اور مع کا معنی ساتھ. مع کا معنی ساتھ. اور عند کا معنی پاس. عند کا معنی پاس. عند کا معنی نزدیک بھی کہتے ہیں، پاس، نزدیک. تو آئیے الا کو ہم لوگ ضمیر کے ساتھ جوڑ کر کے پریکٹس کرتے ہیں. وہی ضمیر ہو، ہم، کایا، کمنا. ہاں تو جب ضمیر کے ساتھ ہم نے الا کو جوڑا تو بن گیا الیہی. کیا بنا؟ الیہی. الیہی. الیہی کا معنی اس کی طرف. الیہی کا معنی اس کی طرف. پھر دوسرا ہے الیہم، الیہم. ان سب کی طرف. ان سب کی طرف. الیکا، الیکا. آپ کی طرف آپ کی طرف. یا تیری طرف. تیری طرف. الیہ، الیہ. میری طرف. میری طرف. الیکم، الیکم. آپ سب کی طرف. آپ سب کی طرف. یا تمہاری طرف. یا تمہاری طرف. یا تم سب کی طرف. یا تم سب کی طرف. الینا، الینا. ہم سب کی طرف. ہم سب کی طرف. یا ہماری طرف. یا ہماری طرف. تو الیہی بولیے. الیہی. الیہم، الیہم. الیکا، الیکا. الیہ، الیہ. الیکم، الیکم. الینا، الینا. الیہی، الیہی. الیہم، الیہم. الیکا، الیکا. الیہ، الیہ. الیکم، الیکم. الینا، الینا. الیہی، الیہی. الیہم، الیہم. الیکا، الیکا. الیہ، الیہ. الیکم، الیکم. الینا، الینا. الیہی، الیہی. اس کی طرف. اس کی طرف. الیہم، الیہم. ان سب کی طرف. ان سب کی طرف. الیکا، الیکا. آپ کی طرف. آپ کی طرف. الیہ، الیہ. میری طرف. میری طرف. الیکم، الیکم. آپ سب کی طرف. آپ سب کی طرف. الینا، الینا. ہم سب کی طرف. ہم سب کی طرف. اب ہم مع کو لیتے ہیں. مع کا معنی ساتھ. مع کا معنی ساتھ. اب اس کو بھی ضمیروں کے ساتھ لگا کے پریکٹس کرو. تو مع کو جب ہو کے ساتھ ہم نے لگایا تو بنا معہو. کیا بنا؟ معہو. معہو. جیسے لہو، منہو، ایسے ہی معہو. معہو. تو معہو کا کیا معنی؟ اس کے ساتھ. معہو کا معنی اس کے ساتھ. معہم کا معنی ان سب کے ساتھ. معکا، تیرے ساتھ، آپ کے ساتھ. معکا، تیرے ساتھ. معیہ، میرے ساتھ. میرے ساتھ. معیہ، میرے ساتھ. معکم، تم سب کے ساتھ. معکم، تم سب کے ساتھ. معنا، ہم سب کے ساتھ. معنا. ہم سب کے ساتھ. ہاں اب بغیر ترجمہ کے ہم پڑھتے ہیں. معہو، معہو. معہم، معہم. معکا، معکا. معیہ، معیہ. معکم، معکم. معنا، معنا. معہو، معہو. معہم، معہم. معکا، معکا. معیہ، معیہ. معکم، معکم. معنا. 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 معہو، معہو. اس کے ساتھ. اس کے ساتھ. معہم، معہم. ان سب کے ساتھ. ان سب کے ساتھ. معکا، معکا. تیرے ساتھ. تیرے ساتھ. معیہ، معیہ. میرے ساتھ. میرے ساتھ. معکم، معکم. تم سب کے ساتھ. تم سب کے ساتھ. معنا، معنا. ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ. اب ہم عندہ کو لیتے ہیں. عندہ کا معنی پاس. عندہ کا معنی پاس. معنی یاد رکھتے جاؤ. عندہ کا معنی پاس. اور نزدیک بھی اس کو بولتے ہیں. عندہ کا ایک معنی پاس یا کہو نزدیک. تو عندہ پاس. اب ضمیروں کے ساتھ جوڑو. عندہو، کیا بنا؟ عندہو. عندہو. جیسے ہی مع
जैसे माहू मिनहू, ऐसे ही इंदहू इंदहू उसके पास, क्या माना होगा? उसके पास, इंदहुम सबके पास, उन सबके पास, इंदका तेरे पास, तेरे पास, इंदी मेरे पास, इंदी मेरे पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम तुम सबके पास, इंदकुम तुम सबके पास, इंदना हम सबके पास, इंदना हम सबके पास, इंदहू उसके उसके पास, उसके पास, इंदहू उसके पास, उसके पास। अब बगैर तर्जमा के पूरा बोलते हैं। इंदहू इंदहू इंदहुम इंदहू इंदका इंदका इंदी इंदी इंदकुम इंदकुम इंदना इंदना इंदहू इंदहू इंदहुम इंदहुम इंदका इंदका इंदी इंदी इंदकुम इंदकुम इंदना। इंदना तर्जमा के साथ, इंदहू इंदहू उसके पास, उसके पास, इंदहुम इंदहुम उन सब के पास, उन सबके पास, इंदका इंदका आपके पास, आपके पास, इंदी इंदी मेरे पास, मेरे पास, इंदकुम इंदकुम आप सबके पास, आप सबके पास, या तुम सबके पास, या तुम सबके पास, या तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास, इंदना इंदना हम सबके पास, हम सबके पास, इंदना इन सबके पास, इंदना हम सबके हम सबके पास। तो प्यारे बच्चों, अब अल मुहादसतुल अरबिय्या, मुहादसतुल अरबिय्या, अल मुहादसतुल अरबिय्या अल मुहादसतुल अरबिय्या, यानी अरबी बोलचाल, अरबी बोलचाल। बोलचाल। तो प्रैक्टिस करें। मैं बोलूंगा हल इंदहू कलम, क्या उसके पास कलम है? नाम इंदहू, हाँ, नाम इंदहू कलम, कलम, नाम इंदहू कलम, ये बोलना है। तो प्रैक्टिस करें। हल इंदहू कलम, नाम इंदहू कलम, हल इंदहू कलम, नाम इंदहू कलम, हल इंदहू कलम। नाम इंदहू कलम। अब कलम की जगह पर आप किताब भी रख सकते हैं। हल इंदहू किताब, नाम इंदहू किताब, हल इंदहू किताब, नाम इंदहू किताब, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहू कलम, जमा का हुम लगा के, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदहुम कलम, नाम इंदहुम कलम, हल इंदहुम किताब, नाम इंदहुम किताब, हल इंदहुम किताब, नाम इंदहुम किताब, हल इंदका कलम, नाम इंदका कलम, इंदका नहीं, इंदी मेरे पास। जब आप कहना है ना मेरे पास, तो मेरे के लिए या है ना। हल इंदका कलम, नाम इंदी या लगा दो, नाम इंदी कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदका कलम, नाम इंदी कलम, हल इंदका कलम, क्या आपके पास कलम है? नाम इंदी कलम, हाँ मेरे पास कलम है। हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम, हल इंदकुम कलम, नाम इंदना कलम, हल इंदकुम कलम। नाम इंदना कलम। हाँ, तो इस प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सुने, बार बार सुने और अच्छी तरह आज का भी सबक याद करें, बहुत फायदा होगा। इला को पढ़ा, इसका माना है तक या तरफ। इसकी मिसाल कुरान शरीफ में है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब कोई इंतकाल कर जाता है, ऐलान होता है मस्जिद से कि फला साहब का इंतकाल हो गया, यानी मौत की खबर जब दी जाती है, तो सुनकर जो दुआ पढ़ी जाती है वो कौन सी दुआ है? यही दुआ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब किसी की मौत की खबर सुनो तो फौरन ये दुआ पढ़ो। क्या पढ़ना है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम लोग अल्लाह के लिए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हम लोग उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बेशक हम लोग उसी की तरफ लौटने वाले हैं। बेशक हम लोग अल्लाह के हैं और बेशक हम लोग उसी की तरफ लौटने वाले हैं।
अच्छा, मा की मिसाल आप देखें, कुरान शरीफ में है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मा का माना साथ, तो यहाँ साथ का तर्जमा किया जाएगा, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर इंदा की मिसाल आप देखें, जैसे सऊदी में बोला जाता है कि तेरे पास कितने रियाल हैं, तेरे पास कितने रियाल हैं। रियाल पैसे को बोलते हैं। पूछना है कि तेरे पास कितने रियाल हैं, यानी पैसे हैं, तो कहते हैं कम रियालन इंदका, कम रियालन इंदका, इंदका, कितने रियाल हैं तेरे पास, कम रियालन इंदका। या बाजार में गए, कम हाजा, कम माने कितना, कम हाजा ये कितने में है, कम हाजा ये कितने में है। ये इंदका जो है ना, इसका मतलब तेरे पास। कम रियालन इंदका, आपके पास कितने रियाल हैं। तो अजीज बच्चों, इस सबक को भी अच्छी तरह याद रखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं अपने नाजरीन से भी गुजारिश करूँगा कि इस सबक को भी बार बार सुनें और मुझे दुआओं से नवाजें, वीडियो को शेयर करें और जो है लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सीरियल नंबर से, दर्स नंबर 1 से सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ हमारी कुरानी अरबी ग्रामर कोर्स की भी वीडियो सुने, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।